کر لی تھی. پہلے رسول سے پوچھو اس نے کافروں سے صلح حدیبیہ کیوں کی تھی؟ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا پیغام پہنچ جائے گا، لیکن پڑھے لکھے حضرات کی مدد اور تعاون چاہیے. پیغمبر نے کافروں سے صلح کی، صلح حدیبیہ. علی نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے سہیل آیا ہوا. اس نے کہا تجھے رسول مانتے تو لڑائی کیوں کرتے؟ پیغمبر نے فرمایا علی کاٹو، رسول اللہ کاٹو. علی نے قلم رکھ دیا. حیران ہو کے نہیں توجہ کر دیا. پیغمبر نے کہا علی رسول اللہ کاٹو. علی ابن ابی طالب نے قلم رکھ دیا. فرمایا میں نہیں کاٹتا. کیوں؟ پیغمبر نے کاٹ دیا. لکھا محمد ابن عبداللہ. حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پیغمبر مدعی ہے، علی گواہ ہے. پیغمبر مدعی ہے، علی گواہ ہے. مدعی مقدمہ واپس لے سکتا ہے، گواہ گواہی سے نہیں پھیر سکتا. حسن کی صلح پہ کیوں متفق عوام نہیں؟ حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. وہاں نبی نے مٹایا تو خود رسول اللہ، یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں. کہنے گے جی حسن کا جواب اور تھا، حسین کا جواب اور تھا. میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ان فکروں پر اپنی قوم کے بچوں کی توجہ چاہتا ہوں. بزرگ بچے بہتر جانتے ہیں، لیکن یوم امام حسن پر میں سادات عزام کی نالین کے صدقے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. حسن اور حسین میں جو فرق کرے وہ کافر ہے. دو جوڑے کائنات میں برابر ہیں، ایک حسن اور حسین، ایک علی اور فاطمہ. کائنات کا ہر شوہر حاکم ہے، بیوی محکومہ ہے، سوائے علی اور زہرا کے. شریعت میں جائز نہیں کہ عورت آگے چلے مرد پیچھے. اگر بلا عذر شرعی عورت آگے چلے. اب یہ ایک حادثہ سمجھیے کہ ہمارے زمانے کا نعرہ یہی ہے کہ لیڈیز فرسٹ، لیکن شریعت محمد مصطفیٰ میں عورت کو اختیار نہیں کہ وہ آگے چلے اور مرد پیچھے. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے معصوم فرماتے لعنت کرتے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں گن کے بتاؤں. آپ کے موبائلوں میں بھی کیلکولیٹر ہوں گے. آپ جب یہاں سے جائیے گا تو گھر جانے سے پہلے حساب لگا لیجئے گا. ایک عورت آگے ہو، ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. پھر کیا ہوا ہوگا جب ایک عورت آگے تھی پورا لشکر پیچھے تھا؟ نہیں سمجھے بات نہیں پائی. جنہیں بات سمجھ نہیں آئی اور سمجھ گفتگو نہیں ہے، جسے بات سمجھ آئے وہ جاتے جاتے مباحرہ میں حیران نہیں. علی اور فاطمہ برابر ہیں، حسن اور حسین برابر ہیں. ایک نعرے کے وقت ہے، تین اٹھانے گے. حسن اور حسین برابر ہیں، حسن اور حسین برابر ہیں. یہ بے غیرتوں کی پھیلائی ہوئی روایت ہے. جی علی نے فرمایا تھا کہ میرے تابوت کو اٹھانا اور میرا تابوت اٹھا کے لے جانا. یہاں تک روایت ٹھیک ہے. سامنے گھوڑے سوار آئے گا، اسے نقاب پہنیے گا، اس کو رسی دے دیں. اس اونٹ کی جس نے میرا تابوت، جوتی اتار کے مجلس سنیں، پھر آپ کو مجلس سمجھ میں آئے گی. آپ چپ کر کے سنیں، آپ دربار میں تشریف فرمائیں. سامعین گرامی بڑی توجہ چاہتا ہوں. کیا سامنے ایک نقاب پوش آئے گا؟
اس کے ہاتھ میں رسی دینا. کیسا؟ اس کے ہاتھ میں رسی دینا. جب رسی دینا تو اسے پوچھنا نہیں کہ تو کون ہے. جائے لوگ کہتے جی وہ امام حسین نے تو صبر کیا. امام حسن نے پوچھ لیا. تم بے وقوف ہو. پوچھنا امام حسن نے تو. حسین کی جرات کہا ہے کہ حسن کے ہوتے ہوئے بول پڑے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ کعبہ تشریف فرما. حجت ناطق، حجت ثابت. ہر وقت میں دو حجتیں ہوتی ہیں. ایک ناطق ہوتی ہے، ایک ثابت ہوتی ہے. ناطق کے ہوتے ہوئے ثابت کو بولنے کی اجازت نہیں. محمد بولتے تھے، علی چپ رہتے تھے. جسے سمجھ نہ آئے وہ بے شک نہ سمجھے. جسے سمجھ آئے گی اسے فکر میں جنت نظر آئے گی. قرآن اسی لیے تو چپ ہے کہ زیادہ بول دے. قرآن کی جرات نہیں کہ مہدی کے ہوتے ہوئے بولے. یہ اسی لیے چپ ہے. ایک حجت ہوتی ہے ثابت، ایک ہوتی ہے ناطق. علی کے بعد حجت ناطق تھے حسن. حسین حسن کے سامنے رعایا ہے. حسن اتنا بڑا امام ہے کہ جس کے پہلے رعایا کا نام حسین ہے. آل محمد آپ کو سلامت. اور یہ فکرے میرے نہیں ہیں، یہ فکرے امام حسن کے ہیں جس نے کہا تھا کہ معاویہ تیرا میرا کیا مقابلہ. میں الکوثر کا بیٹا ہوں، تو حمالۃ الحطب کا بیٹا. صاحبان علم اس بات کو سمجھے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں بات سننے کا مزہ آتا ہے. تو حمالۃ الحطب کا بیٹا، میں الکوثر کا بیٹا. محمد میرا ضمیر ہے. حسن فرما رہے محمد میرا ضمیر ہے. علی میرا امیر ہے. حسین میرا وزیر ہے. جبرائیل میرا فقیر ہے. تعجب فرما رہے امام حسن حجت ناطق تھے. امام حسن نے رسی دی. گھوڑے سوار نے اونٹ کی رسی پکڑی. امام حسن ادھر چل پڑے. گھوڑے سوار ادھر چل پڑے. تیسرے قدم میں امام حسن رکے. رک، تو کون ہے؟ مانن تو کون ہے؟ اسے کہا بابا نے وصیت کیا کی. یہ فکرہ صرف معرفت والے سنیں. جس کے پاس آتا ہے معرفت نہ بے شک تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال. امام حسن نے مر کے فرمایا ہم میں باپ بیٹے کے رشتے نہیں ہوتے. اپنے زمانے کی حجت نے کہا تھا جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھنا. میں نے کچھ پوچھا؟ دی چپ کر کے. اب حجت میں ہوں. پتا کون ہے؟ نقاب اتری خود علی سامنے کھڑا ہوا. نقاب اٹھائی. سلامت یا کہنا صلی اللہ محمد. یا موسم ٹھنڈے یا آپ ٹھنڈے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھ لیں. محمد یہ سردی ہے پھر چلی جائے گی. جن کی محبت میں بیٹھے ہو وہ قیامت کی گرمی سے بچائیں گے.